آخری مہلت۔ وقت نے ہمارے باب میں اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ ہم نے شکست کھائی، اور پھر کیسی شکست! ایسی شکست تو دشمنوں کو بھی نصیب نہ ہو۔ ہمارے سر جھک گئے، جھکا دیے گئے، جھکوا دیے گئے۔ ہمارے پرچم گر گئے، گرا دیے گئے اور گروا دیے گئے۔ تمہیں تمہارے رہنماؤں نے، گمراہ حکمرانوں نے، روسیا دولت مندوں نے تباہ کیا۔ تمہاری بستیوں میں نیکی اور بدی کی تمیز اٹھ گئی تھی۔ عدل و ظلم کے درمیان کوئی امتیاز باقی نہ رہا تھا۔ تمہارے سوداگروں، منصبداروں اور حکمرانوں نے مشرقی بنگال کو اپنی حرص و ہوس کی چراگاہ اور اپنی چیرہ دستیوں کی آزمائش گاہ بنایا، اور وہاں کے لوگوں کے احتجاج پر کان نہ دھرے۔ ان کی جھونجلیں بڑھتی گئیں اور جھنجھلاہٹیں آہستہ آہستہ بھڑکتی رہیں۔ ایسے میں انہیں ہر وہ شخص نجات دہندہ ہی نظر آتا جو اٹھے اور انہیں جوش دلائے۔ سو ایسا ہی ہوا۔ سرمایہ داروں کا ایک پرجوش اور علاقہ پرست پروردہ ان کا پیغمبر بن گیا۔ یہ ہمارے زمانے کا ایک عبرتناک تمسخر ہے کہ جس مجیب کو تمہارے مدبروں کے بگاڑنے نے بنایا، امریکہ نے اکسایا، اسے روس نے گلے لگایا۔ تمہارے عالی شان لوگوں نے ایسی دھاندلی مچا رکھی تھی کہ اس کے خلاف قاتل بھی احتجاج کرتا تو مسیحا کہلاتا، اور یہی ہوا بھی۔ بستیوں میں غصے بوئے گئے تھے، سو انتقام کاٹا گیا۔ کیا یہ سب کچھ اچانک ہوا ہے؟ مگر ہوش کسے تھا؟ کہنے والوں کی سنتا کون تھا؟ پاکستان کی بیماریوں کے علاج کی بات پاکستان کے نظریے کے خلاف سمجھی گئی۔ آسمان پر داز سیاست کے بدباطن مفتیوں نے فتنہ انگیز فتوے دیے۔ اس ملک کے بانیوں کی نسل کے امانت فروش سیاستدانوں نے غابنوں اور غاصبوں کی دلالی کی، اور یہاں بھی فتنے پھیلائے اور وہاں بھی۔ اور امیروں نے اپنی بدمستی میں ان بے قصور، مجبور اور محصور لوگوں کے انجام کو بھی نظر میں نہ رکھا جو وہاں آباد ہو گئے تھے، بلکہ انہیں اپنی اشتعال انگیز سیاست میں ملوث کیا۔ ان سیدھے سادے سکونت گزینوں کو وہ نکتے سکھائے اور ان سے وہ باتیں کہلوائیں جو ماحول اور ناراض مقامیوں کو اور غصہ دلائیں، اور اس طرح اس فریب خوردہ گروہ کو کہیں کا بھی نہ رکھا۔ سو وہاں جب بھی ظالموں کے خلاف غیظ و غضب بھڑکا تو سب سے پہلے یہ خون گرفتہ گروہ ہی اس کا نشانہ بنا۔ یہ ایسی بدنام اور بد انجام سیاست تھی کہ اس کے باعث مظلوم تک ظالم کہلائے اور مقتول تک قاتل قرار پائے۔ اسی سیاست کے نتیجے میں آخرکار ہم پر بدکاروں اور لفنگوں نے حکومت کی، اور طوائفوں اور ان کے دھگڑوں اور دلالوں نے ہمارے معاملات طے کیے۔ جب انتخابات کے بعد حکمرانوں کی بدنیتی کے خلاف وہاں احتجاج بھڑکا، اور وہاں کے بدباطن خطیبوں نے محروم عوام کو گمراہ کر کے علاقوں اور لہجوں کے خلاف اور بھی نفرت پھیلائی اور انتقام کی آگ بھڑکائی، تو زمین کا یہی بد نصیب گروہ اس آگ کا ایندھن بنا۔ حالات خراب سے خراب تر ہوئے، اور یہی ہمارے حکمرانوں کی خواہش بھی تھی۔ سو وہاں فوج مسلط کر کے کچھ تو خون کا بازار گرم کیا گیا۔ ہم ان دانشوروں کو جانتے ہیں جن کے چہرے اس قتل و خون ریزی کا حساب لگاتے وقت خوشی سے دمکتے نظر آتے تھے۔ مقتولوں کی تعداد جتنی زیادہ بتائی جاتی تھی، پاکستان کے استحکام پر ان کا یقین اتنا ہی بڑھتا تھا۔ ایک شخص کہتا تھا کہ فوج نے 2 لاکھ آدمی ٹھکانے لگا دیے، تو دوسرا بدمزہ ہو کر اس کی تردید کرتا تھا کہ تمہیں کچھ خبر ہی نہیں، 10 لاکھ قتل کیے گئے ہیں۔ اور پھر اطمینان نفس اور تہنیت کی کیفیت میں دوسری روایت کو اتفاق رائے کے ساتھ صحیح تسلیم کیا جاتا تھا۔ یہ شیطانی خواہشوں کی ہوسناکی اور عیاشیوں کا دور تھا۔ یہ ذہنوں کو معوف اور عقلوں کو مخبوط کر دینے والا زمانہ تھا۔
یہ ایسا زمانہ تھا جب بری باتیں ہی نہیں، اچھی باتیں بھی عام طور پر بری نیت ہی سے کہی جاتی تھیں، جیسے یہ بات کہ اقتدار مجیب الرحمن کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ بات کوئی کسی نیت سے کہتا تھا اور کوئی کسی نیت سے، مگر دولت مندوں کے شکست خوردہ دلال یہ بات اسی لیے کہتے تھے کہ وہ فیصلہ بے اثر ہو جائے جو مغربی پاکستان کے عوام نے 1970 کے انتخابات میں کیا تھا۔ پھر ہندوستان مشرقی بنگال کا حمایتی بنا اور روس ہندوستان کا حمایتی، اور تمہارا مشرق بھی ہلاکتوں کی لپیٹ میں آ گیا اور مغرب بھی۔ ہماری سرحدیں ہمارے خون سے لہو لہان ہو گئیں اور پھر ہم سے ہتھیار ڈلوا لیے گئے۔ یہ ہتھیار اتنی بڑی فوج نے ڈالے کہ جس کے ذریعے ملک فتح کیے جا سکتے ہیں۔ ہم مشرقی بنگال میں روند ڈالے گئے، ہمارے لوگ وہاں ابھی تک مرگ و ہلاکت کے گھیرے میں ہیں۔ ہمارے جو لاکھوں آدمی مار ڈالے گئے ان پر آنسو بہانا بھی شاید خلاف مصلحت ہے۔ ہائے وہ بد نصیب موت جس کی تعزیت بھی نہ کی جا سکے، ہائے ہلاکتوں کے حصار میں گھرے ہوئے وہ بدبخت جنہیں تسکین پہنچانا بھی ہمارے بس میں نہیں۔ یہ تھی ہماری سرگزشت اور یہ تھی ہماری سرنوشت، جو اس حرام کار اور ہلاکت انگیز سیاست کے قلم سے رقم ہوئی، جسے مذہب کی طرح مقدس قرار دیا گیا تھا۔ اب تو ہوش میں آ جاؤ، اب تو فتنہ پرور باتیں مت کرو، اب تو وہ حرکتیں چھوڑ دو جنہوں نے تمہارے وجود کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ جو رہ گیا ہے اسی کو بچا لو۔ یہ آخری فرصت ہے، یہ آخری مہلت ہے، یہ بہترین مہلت ہے۔ اس مہلت کو بھی رائے گاں نہ جانے دو۔ اب تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں رہی کہ یہ مصلحت بھی رائے گاں چلی گئی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تم زمانے کے معتوب و مغضوب گروہ ہو۔ ایک معتوب و مغضوب گروہ کو راتوں اور دنوں کے ساتھ نخرے کرنے کا کوئی حق نہیں۔ تم چاہو تو حالات کا رخ موڑ سکتے ہو اور دیکھو حالات بھی تمہارے لیے سازگار ہو گئے ہیں۔ اٹھو اور اس معاشرے کی تعمیر کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، جس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا ہی تمہارے مقدس رہنماؤں کا وتیرہ رہا ہے۔ مساوات کا معاشرہ، محنت کشوں کے اقتدار اعلیٰ کا معاشرہ۔ رہزنوں سے ہوشیار رہو، فتنہ انگیز خطیبوں کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ ان کے لفظوں کا منتر چل گیا تو پھر تم صفحہ تاریخ کے حرف غلط کی طرح مٹ جاؤ گے۔ غلطیوں سے بچو اور غلطی کرنے والوں کو سختی سے ٹوکو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ اپنی راہ کو دشوار نہ بناؤ اور نہ کسی دوسرے کو اس کی اجازت دو، یہاں تک کہ وقت تمہیں یہ مژدہ سنائے کہ لو تم منزل تک پہنچ گئے۔ عالمی ڈائجسٹ، جنوری 1972۔